پٹواریوں کے پاس ایپ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا راشن آیا ہے یا نہیں ہے. عام لوگوں کے پاس وہ ایپ نہیں ہے، نہ اویلیبل ہے. ایسے ہی آپ کو فرار لگاتے ہیں کہ سر یہ میسج کریں تو آپ کا راشن آ جائے گا، یہ کریں تو وہ ہو جائے گا. ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا. اگر آپ 8171 میں میسج کرتے بھی ہیں تو آپ کو صرف اور صرف یہ میسج آتا ہے کہ آپ کو 48 گھنٹوں کے بعد بتا دیا جائے گا، لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جاتا. پھر 48 گھنٹوں کے بعد آپ میسج کرتے ہیں، پھر وہی آنسر آتا ہے کہ آپ کو 48 گھنٹے کے بعد مکمل تفصیل بتا دی جائے گی. لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں ہونے والا. اور اگر آپ 8123 پہ میسج کریں تو 8123 پہ معذور افراد میسج کر سکتے ہیں HQ لکھ کر، بڑا HQ لکھ کے، پھر آگے سپیس نہیں دینی، آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ لکھ کے 8123 پہ سینڈ کرنا ہے. یہ معذور افراد کے لیے ہے جن کا معذور ہے، اسپیشل پرسن ہے، جن کی آنکھیں نظر نہیں آتا، جو چل نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، ٹھیک ہے، وہ اسپیشل پرسن ہوتے ہیں اور ان کے لیے یہ 8123 میں میسج کرنا پڑتا ہے. HQ بڑا لکھ کے، سپیس نہیں دینی اور آئی ڈی کارڈ لکھ کے آپ سینڈ کر دیں تو آپ کا جو معاوضہ جو بھی آپ کو وظیفہ لگے گا وہ آپ کا لگ جائے گا. ابھی میں آپ کو وہ بتانے والا ہوں، وہ لسٹیں دکھانے والا ہوں جس لسٹوں سے آپ کے موضع میں آ جاتی ہیں. وہ آپ اپنے موضع کی یونین کونسل کی لسٹیں لیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نام ہے یا نہیں ہے. لیکن اس میں بہت بڑی مسٹیک ہے جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. نام لکھا ہوا ہے لیکن آئی ڈی کا نمبر جو ہے وہ میچ نہیں ہوتا. موضع بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، والد کا نام بھی لکھا ہوتا ہے اور آپ کا کہیں پر آپ کے فون نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں لیکن آپ کا آئی ڈی کارڈ میچ نہیں ہو رہا ہوتا. تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا نام ہے، آپ کا والد کا نام ہے، آپ کا فون نمبر ہے تو آپ اس راشن کے تھیلے کے لیے اہل ہیں. اور فرض مال اگر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، فرض مال آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ میچ ہو جاتا ہے اور آپ کا نام، ولدیت اور فون نمبر میچ نہیں ہوتا، تب بھی آپ اہل ہیں. آپ جائیں وہاں پہ جہاں پہ راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں اور اپنے وہاں جو ایپ ان کے پاس اویلیبل ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ اس میں وہ کوئی بے ایمانی نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی بھی جو بھی راشن ہوگا واپس جائے گا. یہ نہیں ہے کہ آپ کو راشن نہیں ملے گا، آپ کو راشن ضرور ملے گا. تو یہ سب سے بڑی آپ کو دھیان سے چیک کرنا ہے کہ کس طرح آپ کو وہ لسٹ ملے گی. وہ لسٹ آپ کو موضع سے ملے گی. یہ لسٹ دیکھیں، تمام جو لسٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ لسٹ دیکھ لیں آپ. اس لسٹ سے آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ دیکھ لیں آپ کیسے لکھا ہوا ہے جی، رشیدہ بی بی. تو یہاں پہ اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے، یہاں انگلش میں، یہاں اردو میں. اور یہاں پر یہ ابھی اردو میں تھی، اگر انگلش میں ہوتی تو یہاں پہ فون ولدیت لکھی ہونی تھی اور ساتھ ہی اس کا فون نمبر اور پھر آگے موضع اور پھر آگے ڈسٹرکٹ لکھا ہوتا ہے. اسی طرح تمام جو ہے یہ دیکھ لیں آپ، نام آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا راشن آیا ہے کہ نہیں. آپ کو کچھ زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت، کسی سے پوچھنے کی کوئی ایپ نہیں ہے. بس یہ اس لسٹ جو ہے، یہ لسٹ اپنی ڈھونڈے، آپ کے موضع میں آپ کو مل جائے گی. اپنے پٹواری سے پوچھ لیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اگر آپ کو ضرورت ہے، آپ مستحق ہیں تو آپ پوچھ لیں. اس میں اور حکومت دے رہی ہے کہ آپ کسی سے مانگ تو نہیں رہے ہیں کہ آپ کسی کا چھین رہے ہو، کسی سے لے رہے ہو. آپ حکومت سے لے رہے ہیں تو بہترین حل یہ ہے آپ نے کس طرح راشن جو ہے آپ کو ملے گا. آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبرانا ہے. لائنوں میں لگ جانا ہے اور لائنوں میں لگ کے آپ نے کیا کرنے ہیں اپنے. اگر آپ کو یہاں سے پتہ نہیں چلا، ایک مین بات جو آپ کو پتہ نہیں چل رہی، یہ آپ نے لازمی سننی ہے، لازمی دیکھنی ہے یہ بات. اگر آپ کو یہاں سے اپنا نام نہیں مل رہا، یہاں سے دیکھیں، یہاں سے اگر یہ دیکھیں جیسے یاسمین بی بی لکھا ہوا تھا تو یہاں پہ کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ نیم نہیں لکھے ہوئے ہیں، صرف اور صرف آئی ڈی کارڈ لکھے ہوئے ہیں. صرف اور صرف آئی ڈی. یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی، یہاں دیکھیں تو صرف اور صرف جو ہے نا اس طرح کے یہاں بھی نام، یہاں تو لکھا ہوا ہے طالب حسین، تو یہاں پہ طالب حسین کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، صرف اور صرف آئی ڈی کارڈ لکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ آئی ڈی کارڈ بھی میچ نہیں ہو رہے تو پھر بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا لسٹوں میں نام نہیں آیا لیکن وہاں جا کے آئی ڈی کارڈ چیک کرواتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا تو راشن آ چکا ہے. تو یہ جو ایپ انہوں نے اناؤنس کی، یہ صرف پٹواریوں کے پاس ہے، ہر کسی کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ ایپ دے دیتے تو لوگ گھر میں بیٹھ کے چیک کرتے کہ ہمارا راشن آیا ہے یا نہیں آیا ہے. تو اس سے کچھ کمی ہو سکتی تھی. ابھی بھی دیکھیں تو راشن جو ہے صرف اور صرف مستحقین کو ہی مل رہا ہے، کوئی ایسا نہیں
पटवारी 2 थैले अपने घर ले जाए, उसके साथ सरकारी मुलाजमीन 2 थैले अपने घर ले जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी बेईमानी नहीं हो रही है। कोई सरकारी मुलाजिम थैला अपने घर नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि वहां आप देखें पहले आपकी जो है ऐप है, ऐप में पता चलता है आपका राशन आया है नहीं। फिर आगे जो आपको मिलता है थैला, उसको स्कैन किया जाता है, ऊपर एक बार लगा होता है। फिर उसके बाद आपके नाम के लिए स्कैन कीजिए, फिर उसके बाद आपकी पिक्चर बनती है। उस पिक्चर के बाद आप फिर आगे जाके अपना आईडी कार्ड लिखवाते हैं, सब कुछ होता है। ये रूटीन है। ये ऐसा नहीं है कि आप बस गए आईडी कार्ड दिया और जो लेके आप राशन आ गए। तो इसमें बेईमानी होने वाली नहीं है। कोई नहीं, पटवारी जैसे सोच रहे थे लोग कि पटवारियों के पास हर मौजे में एंड भर पटवारी 100 थैले बच जाएंगे, सरकारी मुलाजमीन जो है राशन का एक थैला हर रोज लेके आया करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप समझ लें कि ये बेईमानी नहीं हो रही। जो मुस्तहिक है, जिसका नाम लिस्ट में आया था, जिसका मुस्तहिक था या नहीं था, लेकिन लिस्ट में नाम है, तो उसको मिलेगा। चाहे अभी हमारे बहुत से ऐसे इलाके के जिम्मेदार थे जिनके नाम आए हैं लिस्टों में, ये पुराना डाटा उठाया गया, कोई न्यू डाटा नहीं था, नहीं थी। ये कोई ऐसा भी नहीं था कि बेनजीर के लोग जो पहले मिल रहा था औरतों को, उनको मिल रहा है। ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है सर, ये ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। ये पुरानी जो डाटा था वो निकाला गया है और जो है इसी में तकसीम किया गया है। कोई किसी को नहीं दिया जा रहा कि ये मुस्तहिक है तो चलो हम जो अमीर था उसका गरीब को दे दे, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये पटवारियों की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई एक बंदा मुस्तहिक है, तो जो मुस्तहिक नहीं है, अमीर है, थैले बचाने की बजाय, उसको रखने की बजाय वो मुस्तहिकीन तक पहुंचा दे, लौटाने की बजाय। देखिए हुकूमत ने तो दे दिए। अब हमारे जिला बहावलनगर में तकरीबन 1 अरब रुपया खर्च आया है। 1 अरब रुपया खर्च ये राशन का है, लेकिन राशन के ऊपर जो खर्च होगा, गाड़ियों का खर्च होगा, मजदूरों का खर्च होगा और भी अखराजात हो गए, तो ये तकरीबन जो है 50 लाख तक पहुंच जाएगा। 50-60 लाख का जो खर्च है, ये ज्यादा, ये मैं कम बता रहा हूँ, अभी हो सकता है ज्यादा हो जाए। तो देखे, और ये 1 अरब रुपए का प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ बहावलनगर का था। तो बाकी इजला देखे तो इसी तरह पंजाब का जो है वो 50 अरब रुपया बनता है। सारे अखराजात मिला के 50 अरब रुपया जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब का बनता है। सर अगर पंजाब में 50 अरब रुपया ये राशन देने में लगता है, तो राशन कितने दिन खा सकते हैं? हमारे साथ में एक घर था, उसको राशन मिला तो 2 किलो चावल थे, 2 किलो उन्होंने उसी वक्त बनाए और खा लिए, और कहने लगे कि ये भी हमारे लिए कम थे। तो भाई ये राशन कोई ऐसा नहीं है कि ये सदियों तक चलने वाला है, 2-4 दिन 5 दिन। तो सर बेहतरीन हल यही था कि हुकूमत इन लोगों को, हुकूमत मुस्तहिकीन को, हुकूमत गरीबों को, हुकूमत अगर सच में मदद करना चाहती थी तो हुकूमत ऐसा करती कि सिर्फ और सिर्फ आटे की थैली 600 रुपया कर देती। 600 भी ना करती, 800 रुपया कर देती, क्योंकि आटे की थैली हर रोज इतनी सेल होती है कि आप समझ भी नहीं सकते। गरीबों को चाहिए अगर आटे की